نیک دل بادشاہ۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایران میں ایک جوان خوبصورت بادشاہ تھا۔ اس کا نام ماہیار تھا۔ وہ بڑا نیک اور رحم دل تھا، ہر ایک کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آتا تھا۔ رعایت اس سے بڑی خوش تھی۔ ایک دن اس نے خواب میں ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا۔ بوڑھے آدمی نے اس سے کہا، دیکھو، اگر تم اپنی بہتری چاہتے ہو تو پورے 1 سال کے لیے اپنا تخت و تاج چھوڑ کر کہیں چلے جاؤ، اور اس طرح سے جاؤ کہ کوئی تمہیں پہچان نہ سکے۔ سادہ فقیرانہ لباس پہنو اور خالی ہاتھ جاؤ۔ بادشاہ یہ خواب دیکھ کر پریشان ہوا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھل گئی تو اس نے پھر یہی خواب دیکھا۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ بادشاہ خوابوں کو سچ سمجھتا تھا، اس لیے اس نے صبح اٹھتے ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ تخت و تاج اور شاہی خزانہ چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اب سوال یہ تھا کہ سلطنت کا کام کس کے سپرد کر کے جائے۔ بادشاہ کے 2 وزیر تھے، ان میں ایک کا نام خرم تھا۔ یہ وزیر بڑا دانا اور سلطنت اور حکومت کے کاموں کو خوب سمجھتا تھا۔ بادشاہ کو ہمیشہ نیک مشورے دیا کرتا تھا۔ اگر کسی وقت بادشاہ کا کوئی غلط کام ہو جاتا تو اسے فوراً روک لیتا۔ دوسرا وزیر بڑا خوش آمدی تھا، اس کا کام بادشاہ کی تعریف ہی کرنا تھا۔ بادشاہ دل میں اس وزیر کو زیادہ مخلص اور خیر خواہ سمجھتا تھا۔ بادشاہ نے دل میں فیصلہ کیا کہ اس خوش آمدی وزیر کو اپنی جگہ تخت پر بٹھا دے۔ لیکن رات کو اس بوڑھے بزرگ آدمی نے خواب میں آ کر بادشاہ سے کہا، خرم، ہم کو اپنا جانشین بناؤ۔ بادشاہ کو 4 بنا 4 یہی کرنا پڑا۔ خرم کو بلا کر ساری بات سنا دی اور سلطنت کا سارا کام اس کے سپرد کر کے چلا گیا۔ تھوڑے دن تو اسے اپنے ہی دیس میں پھرتا رہنا پڑا اور ایک لکڑہارے کے ساتھ مل کر لکڑیاں کاٹتا اور اپنا پیٹ پالتا رہا۔ آخر اس نے سوچا کہ اپنے ملک میں رہنا اچھا نہیں، کسی اور جگہ جانا چاہیے۔ اپنے وطن سے باہر نکل گیا اور 8 مہینے تک دیس بدیس پھرتا رہا۔ آخر ایک ایسی ولایت میں پہنچا جو اسے بہت پسند آئی۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ باقی 4 مہینے وہیں گزار دے۔ ایک دن صبح کو جب وہ جنگل کی طرف جا رہا تھا تو اس نے دیکھا ایک نکارچی نکارہ بجا کر سب نوجوانوں کو شہر کے بڑے میدان کی طرف بلا رہا تھا۔ ماہیار نے بھی ادھر کا رخ کیا۔ وہاں بہت سے لوگ جمع تھے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، بھائیوں، کیا معاملہ ہے؟ یہاں خلقت کا اتنا ہجوم ہے۔ لوگوں نے کہا، ہمارے شہر کے امیر کی 4 لڑکیاں ہیں، چاروں بڑی خوبصورت ہیں، وہ آج یہاں آئیں گی اور نوجوانوں میں سے اپنا شوہر چن لیں گی۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ چاروں شہزادیاں زرق برق لباس پہنے میدان میں نکل آئیں۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک سنہری گیند تھی جس پر شہزادی کا نام لکھا ہوا تھا۔ چاروں نے ادھر ادھر گھومنا شروع کیا کہ اپنی پسند کا شوہر انتخاب کر لیں۔ بڑی لڑکی نے اپنی گیند وزیر کے بیٹے کی طرف پھینکی، دوسری نے ایک دولت مند سوداگر لڑکے کی طرف، اور تیسری نے سرکاری خزانچی کے بیٹے کی طرف۔ چوتھی لڑکی جو سب سے چھوٹی تھی بڑی عقل مند تھی۔ اس نے نہ دولت کی پرواہ کی نہ ظاہری شکل کی، اٹھا کر اپنی گیند ایک میلے کچیلے نوجوان کی جھولی میں ڈال دی۔ لوگ دوڑ کر ادھر گئے کہ آخر یہ ہے کون جسے شہزادی نے پسند کیا ہے۔ دیکھتے کیا ہیں، ایک اجنبی ہے، اس کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے۔ یہ وہی پردیسی بادشاہ ماہیار تھا۔ شہر کا امیر اپنی پہلی 3 بیٹیوں سے بہت خوش تھا، لیکن اسے چوتھی بیٹی کا چناؤ پسند نہ آیا۔ لیکن وہ شہزادی بہت خوش تھی۔ ماہیار جو کچھ کما کر لاتا وہ اسے بھی بڑی نعمت سمجھ کر خوشی خوشی دن گزارتی۔ ایک دن ماہیار جنگل میں ایک درخت کی شاخ کاٹنے لگا تو اسے وہاں پرندوں کا گھونسلہ نظر آیا۔
اس نے سوچا اس شاخ کو کاٹنا ٹھیک نہیں۔ وہ آگے جانا ہی چاہتا تھا کہ گھونسلے میں سے ایک سونے کی انگوٹھی دھڑام سے نیچے آ گری۔ ماہیار نے اسے اٹھا لیا اور صاف کرنے لگا۔ انگوٹھی چمکتے ہی بولی، دیکھو تم نے پرندوں کے گھونسلے کو بچا لیا، اب جو کام کہو گے میں کروں گی۔ ماہیار نے یہ بات سن لی لیکن اس کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ ماہیار کے جتنے ہم زلف تھے سب بڑے بڑے جشن مناتے تھے۔ ایک دن ماہیار کو خیال آیا، میں بھی کیوں نہ جشن مناؤں۔ اس نے اپنی بیوی کو کسی بہانے باہر بھیجا اور پھر انگوٹھی سے کہا، لو اب میرے لیے عالی شان محل لاؤ اور اس میں طرح طرح کے لذیذ کھانے چن دو۔ یہ کہنا تھا کہ آن کی آن میں سارا نقشہ بدل گیا۔ ماہیار کی بیوی یہ نقشہ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ ماہیار نے منہ پر انگلی رکھ کر کہا، خاموش۔ شہر کا امیر، اس کی لڑکیاں اور ان کے شوہر سب ہی یہ ٹھاٹھ دیکھ کر حیران تھے اور ماہیار کا سلیقہ اور انتظام دیکھ کر سب اش اش کرنے لگے۔ سوچتے تھے کہ یہ تمام خوبیاں گنوار سے آدمی میں کیسے آ گئیں۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ماہیار لکڑہارا نہیں بادشاہ ہے۔ یہ راز تو اس نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ اتفاق سے شہر کے امیر کو اطلاع ملی کہ ایک ہمسایہ ملک کا بادشاہ مہمان بن کر اس کے دیس میں آ رہا ہے۔ امیر نے سوچا کہ اس کی مہمانداری کے لیے ماہیار سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ماہیار کو بلا کر یہ کام اس کے سپرد کیا۔ ماہیار نے باخوشی منظور کر لیا۔ مہمان بادشاہ تشریف لائے۔ ماہیار نے بڑھ کر استقبال کیا، لیکن مہمان بادشاہ کی نظر جو ہی ماہیار پر پڑی اس نے فوراً اس کے قدم چوم لیے۔ یہ مہمان بادشاہ دراصل خرم تھا، اس کا وزیر۔ شہر کا امیر اور اس کے وزیر سب وہاں موجود تھے۔ ماہیار کا راز سب پر کھل گیا۔ شہر کا امیر بھی آگے بڑھ کر آداب بجا لایا۔ ماہیار کی بیوی کی خوشی کی تو انتہا ہی نہ تھی۔ اب سفر کا سال بھی گزر چکا تھا۔ ماہیار بڑے ٹھاٹھ سے اپنے وزیر خرم کے ساتھ ساتھ اپنے دیس کو لوٹا اور چلتی دفعہ انگوٹھی اپنے سسر شہر کے امیر کو بطور تحفہ دے گیا۔ اسے اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے چند ہی روز ہوئے تھے کہ ایک قاصد وہاں انگوٹھی لے کر حاضر ہوا اور آداب بجا لا کر کہنے لگا، حضور، ہمارے شہر کے امیر نے یہ انگوٹھی شکریہ کے ساتھ واپس کر دی ہے، کیونکہ یہ انگوٹھی گمسم سی رہتی ہے، اس کا کہنا نہیں مانتی۔ آپ ہی کو مبارک ہو۔